ہوگا یہ پیوند کاری ہوتی ہے. کسی بھی پودے کو دوسرے پودے کی شکل میں، مطلب ایک جیسے یہ بیر کا درخت ہے تو اس کو ایک پیوند کاری کرتے ہیں، لمبے بیر بن جاتے ہیں. اسی طرح اور پودوں میں بھی ہوتی ہے، مالٹے میں بھی ہوتی ہے، کنوں میں بھی، فروٹ والے میں پیوند کاری ہوتی ہے. جو کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں، زمینداری سے، ان کو پتہ ہے. اس کا لفظی معنی یہ ہے. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ پیوند کاری سے دو مختلف نوعیتیں ایک ہو جاتی ہیں اور ایک پھل بنتا ہے. یہ ہے لفظی معنی زوج کا، دو کا مل کر ایک ہو جانا. ان کو تو پتہ ہوگا، یہ زمیندار لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ. یہ نرسریوں والے بھی کرتے ہیں. دو الگ نوعیتوں کے پودوں کو ملاتے ہیں اور ایک اعلیٰ نسل کا پودا بناتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، اچھی کوالٹی کا فروٹ اس پہ آتا ہے، پھل آتا ہے، اور اس کو عربی میں زوج کہتے ہیں. بڑا اہم معنی آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ دو الگ نسلیں ہیں، کوئی اور نسل کا فروٹ ہے، کوئی اور نسل کا فروٹ ہے، وہ مل کر ایک ہو جاتا ہے اور وہ دونوں کا رزلٹ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں پیوند کاری، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں زوج. اسلام کی عظمت یہی ہے کہ یہ دونوں مل کر میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں اور ایک نسل پیدا کرتے ہیں. اور اگر یہ زوج ہیں تو ایک نسل پیدا کریں گے، اور اگر یہ زوج نہیں ہیں تو دو الگ الگ نوعیتیں ہیں، دو الگ الگ نسلیں ہیں. بڑی اہم آج میں آپ کو ایک نکتے والی بات بتا رہا ہوں. اچھا، زوج کیسے بنتا ہے؟ الگ الگ نوعیتیں ملتی ہیں، پھر اس کو زوج کہتے ہیں، ملاتے ہیں، پھر ایک نسل کا پودا بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر کوئی طریقہ ہوگا جس سے دو نسلیں، دو پودے ملیں گے. اس کی شاخ کاٹیں یا اس کی شاخ کاٹیں، یہ ہمارے آپس کی، میں ابھی انسانی نوعیت دیتا ہوں. اس کی بیوی، اس کی بیٹی لیں، اس کا بیٹا لیں، دونوں کا زوج کریں. زوج کسے کہتے ہیں؟ اب زوج کیسے بنے گا؟ جب دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوگا. اب ہم اس طرف چلتے ہیں، ایگریمنٹ کی طرف. دونوں کا ایک معاہدہ ہوگا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ خطبہ ہوتا ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے. خطبہ کہتے ہیں پیغام، شناخت. خطبہ شناخت کو کہتے ہیں. میں آج جو معنی بتا رہا ہوں ذرا نوٹ کر کے جانا. یہ عموماً ہمارے معاشرے میں اس چیز پہ بیان نہیں ہوتا. اعتراض ہوتا ہے، بیان نہیں ہوتا. سوال ہوتا ہے، بیان نہیں ہوتا. خطبہ کہتے ہیں شناخت کو. ایک مالی جو نرسری چلاتا ہے یا ایک کاشتکار یا زمیندار، وہ چکر لگاتا ہے، کہتا ہے اس پھل کا، اس پودے کا پھل اچھا ہے، اس پودے کا پھل اچھا ہے. جیسے آج کل آم ہے، مختلف قسموں کے آم ہیں. آم تھا، مختلف قسمیں کیسے بنی؟ مختلف ممالک میں آم کی کاشت کرنے والے چلے، مختلف شہروں میں چلے. اس علاقے میں دیکھا اس آم کی یہ خاصیت ہے، اس میں یہ، حتیٰ کہ ایک شخص نے ایک چھوٹی سی نسل نکالی، زیادہ ہی میٹھی، جس کو انور ریٹول کہہ دیتے ہیں. چھوٹا سا آم ہے وہ. اب اس نے وہ شناخت نکالی. اب وہ شناخت کہتے ہیں خطبہ کو. وہ خطبہ کیسے ہوتا ہے؟ چل کر شناخت کرنا، ڈھونڈنا. پھر یہ ہے زمینداری میں، کاشتکاری میں. انسانوں میں کیسے ہے؟ انسانوں میں خطبہ یہ ہے کہ پیغام لے کے جانا. فلاں گھر میں ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، یا بیٹی والے پیغام لے کے جانا، خطبہ، کہ ہم
اپنی بیٹی کی شادی فلاں بیٹے سے کرنے چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خطبہ۔ یہ ہے شناخت کہ فلاں فیملی ہمیں شناخت ہو گئی، فلاں فیملی ہمیں شناخت ہو گئی۔ اب ان کو زوج بنانا ہے۔ زوج بنانے کے لیے اسلام نے ایک اصول بنایا، کفار نے ایک اصول، یہودیوں میں ایک اصول، عیسائیوں میں ایک، ہندوز میں ایک، ہر مذہب کا اپنا اصول ہے۔ لیکن اب جو اسلام کا اصول ہے وہ نوح علیہ السلام سے چل رہا ہے، آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ آدم و زوجہ، اس کی بیوی۔ لفظ زوج جب مسلمانوں کو اور کافروں کو، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو سمجھ آ گیا نا، تو پھر اسلام کے آئلی اور فیملی قوانین پر عمل کرنا ہر کافر بھی چاہے گا، ہر نان مسلم منکر قرآن بھی چاہے گا کہ یہ کتنا مستند نظام زوجیت ہے۔ اب وہ خطبہ لے کے پہنچتے ہیں، پیغام چلتا ہے، پھر دونوں کو ایک طے ہو جاتا ہے۔ اب غیر مذاہب میں کیا ہے؟ پرپوز کرنا، ایسے کرتے ہیں نا، اس کو پرپوز کر لیا۔ آپ کے دنیاوی اداروں میں کہتے ہیں، معاصر اداروں میں، دنیاوی ادارے کہہ لیں، معاصر ادارے کہہ لیں، عصری ادارے کہہ لیں، سیکولرزم کے ادارے کہہ لیں، لبرلزم کے ادارے کہہ لیں۔ آپ کی پنجاب یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی، اچھا ان کو کہیں نا آپ سیکولر ادارے ہوتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے تو تم کون سا قرآن و حدیث کے مطابق کام کرتے ہو؟ اب آپ کے پنجاب یونیورسٹی میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا پرپوز کرنے کا۔ یونیورسٹی کے لان میں ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو، یا لڑکے نے لڑکی کو پرپوز کیا۔ اب یہ ہے پرپوز، اس کے اندر کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی فیملی لاز کا عمل دخل نہیں ہے کسی بھی معاشرے میں۔ پرپوز کیا ہے؟ اگر آپ آسٹریلیا میں ہیں، آسٹریلین ہیں، راہ چلتی ہوئی لڑکی کو کہیں میں آپ کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، نہ اس کے ماں باپ کو پتہ، نہ پیدا کرنے والے کو پتہ، نہ پالنے والے پوسنے والے کو پتہ، نہ اس ماں کو پتہ جس نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، نہ اس باپ کو پتہ جس نے اس کے لیے رات دن محنت کر کے اس کو بڑا کیا۔ پرپوز کر لیا۔ اور یہ کون سا قانون ہے پتہ ہے آپ کو؟ پرپوز۔ آج آپ کو تھوڑی سی دکھی باتیں بتا رہا ہوں اور یہ پردہ داری والی باتیں بتا رہا ہوں۔ پرپوز کون سا قانون ہے؟ آپ نے جغرافیہ چینل آتا ہے نا، جغرافیہ یا اس طرح اینیمل چینل آتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی۔ جغرافیہ چینل میں گیدڑ گیدڑ کو پرپوز کرتا ہے، شیر شیر کو پرپوز کرتا ہے، شیرنی کو۔ پرپوزنگ سسٹم جنگل میں چلتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہے گائے بیل سارے جانور چل رہے ہوتے ہیں، وہ چلتے چلتے خنزیر خنزیر کو پرپوز کرتا ہے۔ وہ پرپوز کرتے ہیں کیوں؟ تھوڑا سا چلتے ہیں پھر اپنا معاملہ شروع کر دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ پیچھے نہ آگے، نہ کوئی کہانی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ پرپوز سسٹم وہاں سے آیا ہے، یہ آج نوٹ کر لیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بڑی پیاری باتیں بتا رہا ہوں، ذرا ذہن سے۔ پرپوز کر لیا، اب خنزیر نے خنزیرنی کو، شیر نے شیرنی کو، گیدڑ نے گیدڑی کو، بلی نے بلی کو، جو بھی ہے، کتے نے کتے کو، گدھے نے گدھے کو، گائے نے گائے کو، بیل نے گائے کو، گائے نے بیل کو، پرپوز ہو گیا ہے۔ اب ان کا ملاپ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ جنم دے دیتی ہے، وہ پھینک دیتی ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ بس اس کے کھڑے ہونے تک وہ ماں اس کے پاس رہتی ہے، باپ تو چلا ہی جاتا ہے۔ بچہ جب کھڑا ہو جاتا ہے، ماں فارغ ہے، باپ فارغ ہے، پتہ ہی نہیں ہے ماں کون سی ہے، باپ کون سا ہے۔ یہ پرپوزنگ کے نتیجے میں یہ نسل رائج ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ پرپوز کے نتیجے میں یہ نسل پیدا ہوتی ہے کہ ماں بھی بچے کو شناخت نہیں کرتی، باپ بھی بچے کو شناخت نہیں کرتا۔ اب یہ پرپوز کے بعد نتیجہ آ گیا جانوروں میں۔ اب غیر مذاہب نے وہاں سے یہ پرپوز والا نظام لیا اور کیا کیا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب مغرب میں جائیں، یورپین کنٹریز میں جائیں، تو وہاں آپ کو ایک قانون ملتا ہے کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا، اس گھر میں جس عورت کو بھی بچہ پیدا ہوگا، اس عورت کے بچے کا اور اس عورت کے اخراجات ریاست کے ذمے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ خرچہ دیتی ہے حکومت، خرچہ دیتی ہے، جتنا خرچہ ہوگا اس کے ڈالر یا وہ لگا دیتی ہے کہ اتنے ڈالر
اس وقت تک اس بچے کو ملیں گے جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، اس کی ماں کو بھی ملیں گے۔ یہ کس نے قانون بنایا؟ یہ ریاست کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ بچے کو پالنا پوسنا تو ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ نان نفقہ کا مالک کون ہے؟ آپ لکھتے ہو نا نکاح نامے میں، نان نفقہ کا مالک باپ ہے۔ ریاست اس لیے وہاں مغرب، اچھا ہمارے ہاں بڑے خوش ہوتے ہیں، عمران خان صاحب بھی لے کر آئے ایک قانون، پتہ نہیں پاس ہوا یا نہیں، کہ جی بچے کی پیدائش پہ اتنے 100 ملیں گے، اتنے ہزار 2000 میرے خیال لگائے تھے۔ اب 2000 میں بچے کا گزارا ہوگا مہینے میں؟ لیکن ایک ہم نے کاپی کرنے کی کوشش کی ان کی جو غیر مسلم مذاہب ہے، اور یہ بالکل غلط نظام ہے، اسلام کے منافی نظام ہے۔ آپ کو اگر بچے اور بچے کی ماں اور باپ سے ہمدردی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے علاج فری کر دیں، اس کی بیماری کا علاج فری کریں، اس کے باپ کی تنخواہ لگائیں، اس کی باپ کو جاب دیں، ملازمت دیں، اس کی تنخواہ لگائیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے اخراجات کا تعین ریاست کا کرنا، یہ ان معاشروں میں ہے جہاں پرپوزنگ سسٹم چلتا ہے، جہاں نہ باپ سرپرست بنتا ہے نہ بچے کو باپ کا پتہ ہوتا ہے نا کڑوی بات تھوڑی سی، نہ بچے کو شناخت ہوتی ہے دس از مائی فادر، نہ ماں یہ منہ بھر کے کہہ سکتی ہے کہ تیرا یہی فادر ہے۔ فادر مادر کا سسٹم ہے نا پرپوز پہ۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ بچہ جن دیا، اب ریاست پریشان ہوئی مغرب میں کہ ان بچوں کو پالنا کیسے ہے، جو ایسے ہی ہو گئے، پرپوز سے ہو گئے۔ اب انہوں نے ریاست کی طرف سے جہاں بچہ پیدا ہوگا اس کے ڈالر لگا دیے، یورو لگا دیے، پاؤنڈ لگا دیے۔ اب یہ ہے غیر مذہب غیر اسلامی لوگوں کا نظام، پرپوز نظام۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ خطبہ، پہلے شناخت کرنا ہے، پھر ٹاک کرنی ہے۔ خطبہ تو نکاح پیغام بھیجنا ہے، پیغام، ٹاک یعنی بات کرنی ہے، پیغام بھیجنا ہے، شناخت کے بعد پیغام بھیجنا ہے، پھر آپس میں مزاج ملانا ہے، پھر اس کے بعد خطبہ ہونا ہے، خطبہ کے بعد خطبہ ہونا ہے۔ اور اسلام کی شناخت یہ ہے کہ خطبہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر ایک قرآن اور حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور آپ نے سنا ہوگا خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، عموماً جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، 3-4 آیات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، وہ آیات پڑھتے ہیں، پھر ان کا نکاح تام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے قرآن کی آیات سے، مقدس آیات سے۔ جب وہ دونوں کے درمیان آیات پڑھ کے ان کی زوجیت قائم کی جاتی ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، تب جا کے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، پرپوز نہیں ہوتے، حلال ہوتے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ پرپوز ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، جانوری نظام ہے، اینیمل نظام ہے پرپوز۔ اور اسلام کا کیا ہے؟ نکاح کا پیغام ہے اور پورا ایک نظام ہے کہ جس کے اندر پہلے خطبہ ہونا ہے، پھر بات ہونی ہے، پھر شناخت ہونی ہے، پھر جا کے خطبہ ہونا ہے، پھر دونوں خاندانوں کے مزاج ملانے ہیں، پھر ان کے بعد خطبے کے بعد ایجاب و قبول ہونا ہے۔ یہ ایک نظام چلنے کے بعد، ایک سلسلہ مکمل ہونے کے بعد جو رشتہ قائم ہوتا ہے، جو رشتہ خطبہ سے لے کر خطبہ کے بعد قائم ہوتا ہے، اس نظام کو نکاح کہتے ہیں، نکاح کہتے ہیں۔ اور جو نکاح قرآن کی آیات پڑھ کر کیا جاتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن، کوئی بھی، صرف قرآن نہیں، آپ کسی بھی کتاب کو لے لیں، توریت، زبور، انجیل لے لیں، یا صحف آسمانی لے لیں، یا صحف صالح علیہ السلام، جس پیغمبر پر بھی آسمانی صحیفے آئے وہ مقدس ہیں، اس لیے مقدس بائبل لکھتے ہیں وہ۔ توریت بھی مقدس ہے، انجیل بھی مقدس ہے، زبور بھی مقدس ہے، قرآن بھی مقدس ہے۔ جو الہامی آسمانی کتابوں کو پڑھ کر قائم کیا جائے رشتہ، اس کو زوجیت کہتے ہیں، اور جو قرآنی اور آسمانی کتاب کے کلمات کو پڑھنے کے بغیر قائم کیا جائے اس کو امرا کہتے ہیں۔ امرا تو نوح و امرا تو لوط، ابھی میں نے بتایا نا کہ نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت، اسی طرح کا ومرا تو فرعون کی عورت۔ لیکن اسلام کے لیے کیا کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
جو پیغمبر کے ساتھ جنہوں نے مقدس آیات قرآنی کے تحت زوجیت قائم کی ہے وہ تمہاری مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو نکاح کے نظام کے تحت زوجیت قائم ہوتی ہے اس کو اسلام بیوی کہتا ہے، جس کو انگلش میں وائف کہتے ہیں، عربی میں زوجہ کہتے ہیں۔ اور زوجہ کا معنی میں نے پہلے کیا سمجھایا؟ دو چیزوں کا پیوند کاری کر کے ایک چیز پیدا کرنا، دو خاندانوں کا مل کے ایک نسل پیدا کرنا، اس کو زوجیت کہتے ہیں۔ اور ویسے کیونکہ نوح علیہ السلام کی بیوی، اب دوسرا اس کا معنی، دوسرا رخ دیکھیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جس کو وامرأۃ نوح کہا گیا ہے، اس نے نوح علیہ السلام کے دین پر ایمان نہیں لایا تھا، تابع فرمان پیغمبر کی نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، آدم ثانی کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد صرف وہی بچے تھے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے، باقی ختم۔ جیسے آپ کے ملک میں ایک پارٹی کہتی ہے قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا، یہ تو بھٹو کا پاکستان ہے۔ انہوں نے بھی ایک یہی نطفہ شروع کیا ہوا ہے، نقطہ شروع کیا ہوا۔ اچھا وہاں کیا ہے؟ نوح علیہ السلام، نوح کی بیوی اس کے تابع فرمان نہیں ہوئی، اس کے نکاح میں ویسے نہیں آئی جیسے آسمانی حکم تھا۔ آسمانی حکم کیا ہے؟ کہ زوجیت کو، زوج کو ایک ہو جانا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ مل کر ایک ہو جانا ہے، اس کے بعد ایک نسل پیدا ہونی ہے۔ بھلے آپ دیکھ لیں نا، کوئی گجر ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی اپنا یہ سندھیوں میں قومیں ہیں، کوئی ابڑو ہے، کوئی کھپرو ہے، کوئی نظامانی ہے، کوئی عاقلانی ہے۔ یہ دونوں خاندان جب ملیں گے تو نسل ایک بنے گی۔ نسل ایک، زوجیت کی خوبی یہ ہے کہ وہ نسل ایک پیدا کرتے ہیں۔ جب نسل ایک بنے گی تو وہ زوجیت ہے، نکاح والا ہے، قرآنی اور آسمانی حکم کے تحت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ زوجیت نہیں ہے، اور اللہ نے اس کی بنیاد آدم ثانی سے رکھ دی۔ آدم ثانی سے کیسے رکھی؟ کہ جو بیوی شوہر کے دین پہ، ایمان پہ، معاشرت پہ، تہذیب پہ نہیں آئے گی وہ بیوی نہیں کہلائے گی، وہ امرأہ کہلائے گی، عورت کہلائے گی۔ کیا کہا قرآن نے؟ وہ عورت ہے، بیوی نہیں ہے۔ بیوی بننے کے لیے مقدس رشتہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے، خطبہ سے خطبہ تک کا، وہ قائم کرنا لازم ہے۔ یہ ہے اسلام کی۔ اچھا اس کے بعد نسل جو بنتی ہے، جو وراثت بنتی ہے، وہ مقدس بنتی ہے، پاکیزہ بنتی ہے۔ اس کے بعد خطبہ کے بعد جو قوم وجود میں آتی ہے وہ ایک دوسرے کی ہمسر ہوتی ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں مل کر ایک ہو جاتے ہیں، پھر ایک نسل بنتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ بیوی کا غم الگ ہے، نہ شوہر کا غم الگ ہے، نہ بیوی کی خوشی الگ ہے، نہ شوہر کی خوشی الگ ہے۔ دونوں کا نظریہ اور ایمان اور عقیدہ ایک ہونا لازم ہے۔ دونوں کی خوشی، غمی، لیل و نہار اور دین اور عقیدہ اور ایمان، یہ ایک ہونا لازم ہے بیوی ہونے کے لیے، شوہر ہونے کے لیے، باپ ہونے کے لیے، ماں ہونے کے لیے۔ اور اگر